اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر جب صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے ہوتے، تبلیغ فرماتے، دعوت دیتے، خطاب فرماتے، تو آپ کا کلام یہ ہوتا، اس میں یہ کلمات اکثر استعمال فرماتے، علیکم من الاعمال ما تطیقون، تم پر اعمال میں سے اس قدر واجب ہے جتنی تمہاری اندر ہمت اور طاقت اور استطاعت ہے۔ یہ آپ کا آقا علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ آپ کا معمول تھا، یہ ساتھ ارشاد فرماتے علیکم من الاعمال ما تطیقون، پھر فرماتے فإن اللہ لا یمل حتی تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله تعالی ما دوم علیہ وإن قل، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر کبھی سختی نہیں فرماتا، تمہارا نظام زندگی جزا اور سزا میں کبھی تنگی نہیں کرتا جب تک کہ تم خود اپنے لیے تنگی اور سختی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ تم سب خرابی پیدا کرتے ہو، خود خرابی پیدا کرتے ہو اپنے لیے، جس کے نتیجے میں سختی آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو تو تمہارے اعمال میں سے وہ اعمال نہایت پسند ہیں جن پر ہمیشگی ہو، دوام ہو، استمرار ہو، تم پرماننٹ اس پر جاری رہو اور قائم رہو اور دائم رہو۔ ایسا نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، پھر کیا چھوڑ دیا، نہیں، جس پر تمہاری استقامت ہو۔ اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں وَإِن قَلَّ، خواہ مقدار اور تعداد میں وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت اعمال تم پر واجب ہی نہیں کرتا، عمل واجب کرتا ہے، خواہ تھوڑا ہو، جتنی تمہاری طاقت اور استطاعت ہے کرو، گریجولی آگے بڑھو۔ تو دین کا پورا مزاج اور تعلیمات اسلام کا پورا مزاج اس بنیادی تصور پر قائم ہے۔ اب اس پر میں 2 واقعات کوٹ کرتا ہوں، اور وہ 2 واقعات بھی ایسے جو احادیث صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں اور متفق علیہ ہیں، وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہی آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی شادی کی، دونوں صحابی ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑے عبادت گزار، مجاہدہ کرنے والے مرتاض تھے، شب زندہ دار، صائم الدہر قائم اللیل تھے، روزانہ روزہ رکھتے، ساری رات قیام کرتے، اتنے عبادت گزار تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی شادی ہو گئی قریش کی ایک نیک اور صالح، بلند رتبہ اور بلند کردار ایک خاتون کے ساتھ۔ شادی جب ہو گئی تو کئی راتیں گزر گئیں، تو انہوں نے شباشی نہیں کی اپنی زوجہ کے ساتھ، مباشرت نہیں کی، رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ مل کے نہیں گزاری ایک رات بھی، اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ دن ہوتا تو روزہ رکھ لیتے صبح سحری کے وقت، اور شام کو افطار کرتے، رات کو پھر قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے مصلی پر۔ اس طرح ان کی رات عبادت میں گزرتی، دن بھی عبادت میں، روزے میں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حدیث میں مصروف تھے، یقوم اللیل فلا ینام و یصوم النہار فلا یفطر، نہ افطار کرتے یعنی روزانہ روزہ رکھتے، کوئی دن خالی نہ چھوڑتے، روزانہ قیام کرتے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے بیٹے کے اس عمل کی کہ اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ساری رات قیام کرتا، دن کو روزہ رکھتا ہے، صائم الدہر اور قائم اللیل ہے، یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایتاً کوٹ کر دی، یا اطلاعاً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بلا بھیجا، اور بلا کر اس کی تصدیق کی، اور آقا علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا، اور منع کر کے کہ یہ ہر روز روزہ رکھنا اور ساری رات قیام کرنا یہ منع ہے، آج کے بعد نہ کرنا، اور فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ یعنی ضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی یعنی جسم کو راحت دینا، آرام کرنا، خوراک دینا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے یعنی نیند کرنا، تمہاری بیوی کا بھی تم بھی حق ہے تاکہ اس کو اس کا ٹائم دینا، شادی ہوئی ہے اس کے حقوق ادا کرنا، اور تمہارے مہمانوں کا بھی جو تمہارے گھر آئے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے کہ تم خود نہیں کھانا کھاؤ گے تو وہ کہاں کھائیں گے، بیچارے وہ بھی بھوکے بیٹھے رہیں گے، پیاسے بیٹھے رہیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ مل کے کھاؤ دسترخوان پہ تاکہ انہیں بھی حوصلہ ہو اور کھائیں۔ تو یہ سارے حقوق ادا کرنا اور توازن اور اعتدال پیدا کرنا، بیلنسڈ لائف، اور اس کے اندر بیلنسڈ لائف ہو، اور ہر چیز کے اندر ایک توازن ہو، اعتدال ہو، موڈریشن ہو، اور نرمی ہو، شدت نہ ہو، اس طرح کی زندگی، اس کا نام دین ہے، اور اس طرح ادا کرو، یہ میری سنت ہے۔
پھر آگے طویل حدیث ہے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں سجیسشنز دی، یہ بھی ایک طرز عمل ہو سکتا ہے نرمی کا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے درمیان کا اختیار کر لیا. اور پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا، خود فرماتے ہیں جب میں بڑھاپا آ گیا اس وقت میں کہا کرتا تھا، پھر میں اس اپنے معمول کو نہ نبھا سکا تو میں کہا کرتا تھا کاش جو آقا علیہ السلام نے رخصت دی تھی، مجھے جو ایکسیپشن دی تھی اور ایک ایزینس کریٹ کی تھی میرے لیے، اور سافٹنس اور کائنڈنس کریٹ کی تھی آقا علیہ السلام نے، نرمی کا راستہ بتایا تھا، رخصت کا راستہ بتایا تھا، کاش میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا تو اس عمر سے لے کے آج اس بڑھاپے کی عمر میں بھی میں اس کو جاری رکھ سکتا. اب وہ عمل چھوٹ گیا جو جوانی میں تھا. اس دن سمجھ آئی کہ آقا علیہ السلام کی تعلیم میں کتنی مداومت اور کتنی استقامت کی راہ ہوتی. اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام کا ایسا ہی فرمان مروی ہے، حدیث مرفوع ہے، اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الصوم میں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت. اسی طرح کا حکم آقا علیہ السلام کا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ آقا علیہ السلام وہ تبتل ہر وقت ساری رات قیام کرنا بلا ناغہ اور ہر ایک سے الگ تھلگ رہنا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی منع کر دیا اور اجازت نہیں دی، ان کے بارے میں بھی حکم ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی حکم دیا. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ یہ حدیث آتی ہے، تو ان کے لیے بھی اسی طرح اعتدال کا حکم عطا فرمایا. تو بے شمار واقعات حدیث نبوی میں ایسے ملتے ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے اعتدال کی زندگی، نرمی کی زندگی، جس میں شفقت ہو، رحمت ہو، سہولت ہو، اس سے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور شدت اور مبالغہ اور انتہا پسندی عمل اور عبادت میں بھی اس سے ٹوٹلی منع فرما دیا ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین کے اندر کسی طرح کی نہ مبالغہ پسندی اختیار کرنا، نہ انتہا پسندی اختیار کرنا، نہ شدت پسندی اختیار کرنا. یہ چیز دین میں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور پہلی امتیں اسی شدت پسندی، انتہا پسندی، مبالغہ پسندی کے باعث ہلاک کر دی گئیں یا ہلاک ہو گئی. امت کو منع کر دیا آقا علیہ السلام نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حیات طیبہ میں توسط کو پسند فرمایا، توازن کو پسند فرمایا، اعتدال کو پسند فرمایا، بیلنس لائف کو اور ماڈریٹ لائف کو، اس طرز عمل کو عین دین قرار دیا. اور دین کو بھی قرآن مجید میں کہا گیا امتن وسطن، یہ امت موت اعتدال کی راہ پر، توازن کی راہ پہ چلنے والی امت ہے. دین کو بھی دین وسط کہا، اعتدال پر قائم اپنی تعلیمات والا دین، توازن پر قائم دین. امت محمدی کو بھی امت وسط کہا کہ یہ توازن اور اعتدال پر قائم دین ہے. جو توازن کی راہ چھوڑتا ہے، ماڈریشن کی راہ چھوڑتا ہے، بیلنس کی راہ چھوڑتا ہے اور شدت پسندی اختیار کرتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روح سے امت محمدی سے بھی خارج اپنے آپ کو کرتا ہے، اور دین کے دائرے سے بھی خود کو خارج کرتا ہے. کیونکہ قرآن نے امت کو امتن وسطن کہا ہے کہ امت محمدی فقط وہ ہے جو اعتدال اور توازن کی راہ پہ ہوگی. جو شدت اور انتہا پسندی پہ جائے گا وہ دین کے دائرے سے، امت کے دائرے سے خود کو نکال لے گا. ایک اور حدیث وہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری کے کتاب النکاح میں آئی ہے، اور امام بخاری نے اسے کتاب النکاح میں باب الترغیب فی النکاح میں داخل کیا، نکاح کی ترغیب دینا، شادی کرنے کی ترغیب. اور صحیح مسلم کی کتاب النکاح میں آئی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ازواج مطہرات کی خدمت میں 3 عبادت گزار آئے، ایک وفد کی صورت میں عبادت گزار آئے، 3 صحابی جو شب زندہ دار عبادت گزار راہب تھے، تارک الدنیا جس طرح ہوتے ہیں، قائم اللیل، صائم الدہر اور تارک الدنیا. 3 افراد کا وفد آیا پوچھنے کے لیے ازواج مطہرات سے، پردے میں جیسے آ کے سوال کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ آقا علیہ السلام کے شب و روز میں عبادت کا معمول کیا ہے، تاکہ وہ ان کا خیال تھا کہ ہم اسی کی مطابقت میں اور بڑھ چڑھ کے اپنی عبادت کریں. تو انہیں بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو یہ ہے، آپ نیند بھی فرماتے ہیں، رات کا تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے، آپ کے یہ معمولات ہیں، اعتدال اور توازن پہ قائم ہے آپ کی پوری حیات طیبہ.
یہ بات سن کر ان تینوں عبادت گزار لوگوں نے، جن کا طرز عمل انتہا پسندی اور شدت پسندی کا تھا عبادت کے معاملے میں، انہوں نے کہا ہمارا کیا مقام کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ مل سکیں؟ آقا علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان کے اوپر تو گناہ نہیں ہے، وہ تو معصوم ہیں، تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں تو گناہوں کی بخشش چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العزت کا قرب چاہیے۔ آقا علیہ السلام تو ساری منزلیں پہلے سے حاصل کی ہوئی ہیں، ہم کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ سو ایک نے کہا انا اصوم الدہر فلا افطر، انہوں نے کہا میں آج سے یہ طے کرتا ہوں، اور ان اپنا معمول دیا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا، اور آئندہ بھی ایسا کروں گا۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا انا اعتزل انا اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں ہر رات ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور کسی ایک رات کا قیام نہیں چھوڑتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں، کسی دن روزے کا ناغہ نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہتا ہوں اور میں اپنی پوری زندگی میں موت کے دم تک شادی بھی نہیں کروں گا۔ تو تینوں نے اپنے معمولات کے لیے قسم کھا لی، عہد کر لیا یا ازادہ کر لیا، عزم کر لیا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات ریپیٹ کر دی، تم نے کہا کہ میں ہر رات قیام کروں گا اور کسی ایک رات بھی ناغہ نہیں کروں گا، قیام اللیل پورا کا پورا ساری رات قیام کروں گا۔ تم نے کہا کہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تم نے کہا کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں سن کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایسا کہا ہے۔ آقا رسول نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہا کہ بتاؤ کہ خدا کی قسم کیا میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت رکھنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا نہیں ہوں؟ خدا کی عزت کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف و خشیت بھی رکھتا ہوں، اللہ کا تقوی بھی رکھتا ہوں، یعنی تم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کا جذبہ میرے اندر ہے۔ ولاکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نماز بھی رات کو پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، سو یہ میری سنت ہے، جو میرا اسوہ ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، منہ موڑے گا اس سے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ معروف حدیث ہے، اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمائی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ صرف نکاح اور شادی کے موقع پر نہیں بلکہ تین چیزیں جمع کی تھی، ہر رات قیام کرنا اور بیوی بچوں کے حقوق نہ ادا کرنا، جسم کے حقوق ادا نہ کرنا، آرام نہ کرنا، روزانہ روزہ رکھنا، کبھی افطار نہ کرنا، اور شادی نہ کرنا، اس طرح متزوج نہ رہنا اور تارک الدنیا رہنا۔ تو ان تین چیزوں کے رد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لہٰذا میری عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کی عبادت بھی کرتا ہوں اور بستر پہ سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ سو یہ میری سنت ہے، یہ میرا طرز عمل ہے، یہ میرا شیوا ہے، یہ میرا شعار ہے، یہ میرا اسوہ ہے۔ جو شخص میری اسوہ سنت اور سیرت کو چھوڑ کر نیا طریق اختیار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ مانا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شدت پسند مارے گئے، شدت پسند مارے گئے، شدت پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ التنطع جس سے متنطعون ہے، یہ شدت پسندوں کو، انتہا پسندوں کو، مبالغہ پسندوں کو کہا جاتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں اس سے بڑا میسج دین اسلام کا اور کیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک المتنطعون، دین کے اندر شدت پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے، دین کے اندر انتہا پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم میں کتاب العلم حدیث صحیح ہے، باب بھی اسی عنوان سے قائم کیا کہ شدت پسند اور انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ امام مسلم نے باب بھی یہی قائم کیا ہے، باب ہلک المتنطعون۔ اب اس سے زیادہ
اسلام کا میسج اور کیا کلیئر ہو سکتا ہے؟ اب اس پر ایک اور مثال آقا علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ کی پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی ذات اقدس میں کئی بار ایسا ہوتا، کئی بار، ہمیشہ نہیں، کئی بار ایسا ہوتا کہ ایام وصال، صیام وصال رکھتے، کئی ایام میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل روزے رکھتے بلا افطار، ان کو صیام وصال کہتے ہیں، متصل روزے رکھتے چلے جاتے اور افطار نہ کرتے۔ افطار نہ کرنے کا مطلب یہ کہ کسی ایک دن بھی ناغہ نہ کرتے۔ پھر اور فرماتی ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے رکھتے جا رہے ہیں اور کبھی شاید چھوڑیں گے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جب چھوڑ دیتے، نفلی روزوں کی بات ہے، تو ہم سمجھتے کہ روزے چھوڑ دیے، اب شاید دوبارہ نفلی روزے رکھیں گے نہیں۔ ساری سنت امت کو مختلف طریق سے دیں مگر سختی سے بچا کر۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا ان ایام میں، ان دنوں میں جب مسلسل روزے رکھ رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سنت بھی شاید ہمارے لیے بھی ہے۔ بعض کام آقا علیہ السلام نے ایسے کیے جو صرف اپنی ذات کے لیے ان کو روا رکھا، امت کے لیے دیکھا کہ اس میں سختی ہے، ان کو روک دی۔ تو صحابہ کرام نے صیام وصال دیکھ کر حضور علیہ السلام کو رکھنے شروع کر دی۔ متواتر حدیث ہے یہ، تواتر کے ساتھ، یہ حدیث متواتر ہے اور حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے اور کئی طرق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو دیکھا کہ روزے رکھ رہے ہیں، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، کچھ کمزور سے ہو گئے، نماز کے لیے قیام میں کھڑا ہونا وہ بھی تھوڑا مشکل سا لگا، کمزوری کے آثار آقا علیہ السلام نے ان کے جسموں پر اور چہروں پر محسوس فرمائے۔ دیکھ کر آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کیوں کمزوری دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر اور تمہارے چہرے کیوں زرد دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام، آقا علیہ السلام چونکہ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و رحیم تھے، آقا علیہ السلام کے سوال پر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا صیام وصال کرتے ہوئے، مسلسل روزے رکھتے، سو ہم نے بھی آپ کی سنت پہ عمل کیا اور ہم نے مسلسل روزے رکھے ہیں، ان کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ جس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والوصال، خبردار آج کے بعد بغیر افطار کے مسلسل روزے نہ رکھنا، منع کر دیا۔ قالوا فإن، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فإنک تواصل، یا رسول اللہ آپ تو صیام وصال کر رہے ہیں، آپ تو مسلسل بغیر افطار کے روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں آپ نے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لست کہیاتکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تم میں سے کسی شخص کی مثل نہیں ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ، متفق علیہ حدیث۔ بعض لوگ اس سے یہ بھی، اور پھر فی روایت متفق علیہ بخاری مسلم میں دوسری روایت میں یہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ایک شخص ہے جو میری مثل ہو؟ تم میں کوئی شخص میری مثل نہیں، تم میں کوئی شخص میری حیت پر نہیں، تم میں کوئی شخص میری مثال نہیں ہے، میں کسی کا مثل نہیں ہوں۔ یہ سارے الفاظ مختلف احادیث میں آئی ہیں اور سب متفق علیہ حدیث ہیں۔ فرمایا انی ابیت، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں، یطعمنی ربی، میرا رب خود مجھے اپنے دست شفقت سے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور اپنے دست محبت سے پلاتا ہے، اپنے جام محبت سے پلاتا ہے، اپنے دست قدرت سے پلاتا ہے۔ رات کو میرا رب خود مجھے اپنی شان کے لائق کھلاتا اور پلاتا ہے، میں دن کے کھانے پینے کا محتاج نہیں، جب کبھی زندگی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، یاد رکھ لو وہ میری محتاجی نہیں ہے، مجھے تو رب کا راتوں کو کھلانا پلانا کافی ہے، وہ میں کھانا پینا تمہارے لیے سنت بنانے کی خاطر کرتا ہوں۔ کھانا کھاتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ نہیں کھاؤں گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، پیتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میرا جسم محتاج ہے، اگر پیوں گا نہیں تو فوت ہو جاؤں گا معاذ اللہ، زندہ نہیں رہوں گا، نہیں، میں اس دنیاوی خوراک اور دنیاوی مشروب کا محتاج نہیں ہوں، مجھے تو میرے رب کا، مجھے راتوں کو کھانا پلانا کافی ہے، رب کا کھلانا پلانا کافی ہے۔ رات میری اس حال میں، اس شان میں، بارگاہ الہی میں، اس قرب میں گزرتی ہے، اس کیفیت میں گزرتی ہے، اس حال میں گزرتی ہے کہ میرا رب اپنے دست قدرت و شفقت کے ساتھ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے، پلاتا بھی رہتا ہے، اور یہ وہ قربت کا عالم ہے، اور حضور بارگاہ ایزدی میں اللہ کا کھلانا پلانا یہ وہ شان ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔
اس کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لہذا وہ شان میرے کھانے پینے کی جس کا تم تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتی. کون ہے تم میں سے جو اس شان کا حامل ہو؟ سُأَيُّكُمْ مِثْلِي، کون ہے تم میں میری مثل؟ کون ہے تم میں میری حیت؟ لستُ كَحَيَاتِكُمْ، میں تمہاری اور تم میں سے کسی شخص کی حیت پر نہیں ہوں. تو آقا علیہ السلام نے منع کر دیا صحابہ کرام کو اس سخت حکم کے ساتھ، اور اپنی شان بھی بیان کر دی. دو باتیں اس حدیث پاک سے متفق علیہ حدیث. امام بخاری نے اس کو کتاب الصوم میں باب الوصال میں کئی حدیث کئی طرق سے متفق علیہ حدیث کو لیا ہے. امام مسلم نے بھی کتاب الصیام میں باب النہی عن الوصال فی الصوم اس کے اندر لیا ہے، اور بہت سی حدیث مختلف طرق سے روایت کی ہیں متفق علیہ. ایک تو یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے لیے اور امت کے لیے کتنی نرمی اور شفقت کی راہ سجیسٹ فرما رہے ہیں، ریکمینڈ فرما رہے ہیں. دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا، بعض لوگ جو قرآن مجید کی آیات اور ان کے معنی اور ان کی کامل معرفت نہ رکھتے ہوئے شور مچاتے ہیں اور نادانی بے خبری کی وجہ سے گستاخی کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ معاذ اللہ اس سے یہ معنی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حضور ہماری مثل ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں. جن کو یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کریں اس کفریہ کلمہ کے ساتھ. کون ہے دنیا میں کائنات میں؟ انسان ہے، بشر تو بشر ہے. میں کہتا ہوں عالم ملائک میں کوئی فرشتہ نور ہو کر بھی آقا علیہ السلام کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. نہ کوئی حضور کی مثل ہے، نہ حضور کسی فرد بشر کی مثل ہے، نہ کسی فرد ملک کی مثل ہے. آقا علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہیں. وہ جو فرمایا آقا علیہ السلام نے کفار کو مخاطب کیا، اور وہ کفار کو اس لیے مخاطب کیا کہ وہ شور مچاتے تھے کہ ہم کس طرح اس نبی اور رسول کی پیروی کر لیں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتا ہے، اس رسول کا زندگی، اس رسول کا سارا شعار حیات ہمارے جیسا ہی، تو ہمارے جیسا بشر ہے. قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر کفار کے یہ کلمات آئے ہیں. نوح علیہ السلام کو کہا گیا، شعیب علیہ السلام کو کہا گیا، دیگر انبیاء کو کہا گیا، جا بجا کہا گیا کہ ہم پیروی نہیں کرتے، ہم اتباع نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، یہ رسول تو ہماری طرح کا بشر ہے. یہ کفار کا کلمہ تھا جو قرآن مجید میں آیا. وہ تو کچھ نہیں سوائے ہماری مثل بشر کے. اور پھر وضاحت کرتے وہ کہتے اس لیے ہماری طرح کا بشر ہے کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح گلی کوچا بازار میں جاتا ہے گھر کا سودا سامان خریدنے، معاملات زندگی کے نبھانے کے لیے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتا ہے. تو ان امور پہ نظر رکھتے اور کہتے کہ وہ ہماری